مسیح یسوع کے جلالی اور بابرکت نام میں سلام اور آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم دیکھیں گے خداوند کے زندہ پاک اور خوبصورت کلام میں سے پیدائش کی کتاب، اس کا 11واں باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر آخری 32 آیت تک خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے: بابل کا برج اور تمام زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی۔ اور ایسا ہوا کہ مشرق کی طرف سفر کرتے کرتے ان کو ملک سنار میں ایک میدان ملا اور وہ وہاں بس گئے، اور انہوں نے آپس میں کہا، آؤ ہم اینٹیں بنائیں اور ان کو آگ میں خوب پکائیں۔ سو انہوں نے پتھر کی جگہ اینٹ سے اور چونے کی جگہ گارے سے کام لیا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر اور ایک برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے بنائیں اور یہاں اپنا نام کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم تمام روئے زمین پر پراگندہ ہو جائیں۔ اور خداوند نے شہر اور برج کو جسے بنی آدم بنانے لگے دیکھنے کو اترا، اور خداوند نے کہا، دیکھو یہ لوگ سب ایک ہیں اور ان سبوں کی ایک ہی زبان ہے۔ وہ جو یہ کرنے لگے ہیں تو اب کچھ بھی جس کا وہ ارادہ کرے ان سے باقی نہ چھوٹے گا۔ سو آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ نہ سکیں۔ بس خداوند نے ان کو وہاں سے تمام روئے زمین میں پراگندہ کیا، سو وہ اس شہر کے بنانے سے باز آئے۔ اس لیے اس کا نام بابل ہوا، کیونکہ خداوند نے وہاں ساری زمین کی زبان میں اختلاف ڈالا، اور وہاں سے خداوند نے ان کو تمام روئے زمین پر پراگندہ کیا۔ سم کی نسل، یہ سم کا نسب نامہ ہے۔ سم 100 برس کا تھا جب اس سے طوفان کے 2 برس بعد ارفکسد پیدا ہوا، اور ارفکسد کی پیدائش کے بعد سم 500 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئی۔ جب ارفکسد 35 برس کا ہوا تو اس سے سلح پیدا ہوا، اور سلح کی پیدائش کے بعد ارفکسد 403 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئی۔ سلح جب 30 برس کا ہوا تو اس سے عبر پیدا ہوا، اور عبر کی پیدائش کے بعد سلح 403 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئی۔ جب عبر 34 برس کا تھا تو اس سے فلج پیدا ہوا، اور فلج کی پیدائش کے بعد عبر 430 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئی۔ فلج 30 برس کا تھا جب اس سے رو پیدا ہوا، اور رو کی پیدائش کے بعد فلج 209 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئی۔ اور رو 32 برس کا تھا جب اس سے سروج پیدا ہوا، اور سروج کی پیدائش کے بعد رو 207 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئی۔ اور سروج 30 برس کا تھا جب اس سے نحور پیدا ہوا، اور نحور کی پیدائش کے بعد سروج 200 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئی۔ نحور 29 برس کا تھا جب اس سے تارہ پیدا ہوا، اور تارہ کی پیدائش کے بعد نحور 119 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئی۔ اور تارہ 70 برس کا تھا جب اس سے ابرام اور نحور اور حران پیدا ہوئے۔ تارہ کی نسل، اور یہ تارہ کا نسب نامہ ہے۔ تارہ سے ابرام اور نحور اور حران پیدا ہوئے، اور حران سے لوط پیدا ہوا، اور حران اپنے باپ تارہ کے آگے اپنی ذات بوم یعنی کسیدیوں کے اور میں مرا۔ اور ابرام اور نحور نے اپنا بیاہ کر لیا، اور ابرام کی بیوی کا نام ساری اور نحور کی بیوی کا نام ملکا تھا جو حران کی بیٹی تھی۔ وہاں ملکا کا باپ اور اسکا کا باپ تھا، اور ساری بانجھ تھی، اس کے کوئی بال بچہ نہ تھا۔ اور تارہ نے اپنے بیٹے ابرام کو اور اپنے پوتے لوط کو جو حران کا بیٹا تھا، اور اپنی بہو ساری کو جو اس کے بیٹے ابرام کی بیوی تھی ساتھ لیا، اور وہ سب کسیدیوں کے اور سے روانہ ہوئے۔
کہ کنان کے ملک میں جائے اور وہ حران تک آئے اور وہیں رہنے لگے۔ اور تارا کی عمر 205 برس کی ہوئی اور اس نے حران میں وفات پائی۔ خداوند کے زندہ، پاک اور خوبصورت کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص رحمت اور برکت نازل ہو۔ خدا باپ کا شکر ہو، آمین۔